تو اسیران مالٹا میں مولانا جعفر تھانیسی رحمہ اللہ تعالی اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ملتان کی جیل سے، مجھے کوٹ لکھپت کی جیل سے ملتان منتقل کرنا تھا. مال گاڑی میں ڈالا گیا قیدیوں کو، یہ سارے قیدی علماء تھے، اور پنجروں میں بند کیا گیا. مال گاڑی کے اندر پنجرے رکھے گئے، ان پنجروں میں کیلیں نکلی ہوئی تھی تاکہ اگر کوئی قیدی دائیں بائیں ذرا بھی ہلے تو اس کو کیل چبھے. 3 مہینے میں وہ مال گاڑی ملتان پہنچی ہے، اور یہ قیدی 3 مہینوں تک مال گاڑی کے اندر پنجرے میں رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو تحریک آزادی چلا رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریز کو نکلنا چاہیے. یہ وہ علماء تھے. 3 مہینے میں ان کو اسی پنجرے میں کھانا دیا جاتا اور اسی میں قضائے حاجت ہوتی. اس دوران جیل پہنچتے پہنچتے کئی علماء راستے میں اذیت کے ساتھ شہید ہو گئے. فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ملتان کی جیل میں پہنچایا گیا تو وہاں عدالت میں مقدمہ چلا، اور میں اور میرے سمیت جتنے علماء تھے سب کی پھانسی کا فیصلہ انگریز نے سنا دیا. پہلے مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ کو لا کے ان کی داڑھی صاف کی گئی. جب داڑھی صاف کی گئی تو آپ کو رونا آ گیا، رونے لگے. انگریز نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ڈر گئے. فرمایا نہیں، خوشی سے رو رہا ہوں اپنی داڑھی کو دیکھ کر کہ میری داڑھی مجھ سے بہتر ہے. اس نے رب کے ہاں مجھ سے بھی پہلے قربانی پیش کر دی. میرا خون بعد میں گرے گا، میری داڑھی نے اللہ کے ہاں قربانی مجھ سے پہلے پیش کر دی. انگریز جانتا تھا کہ ان کا حوصلہ کتنا ہے. پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا تو مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو فوجی پھانسی کا فیصلہ ہمارے سامنے لے کر آیا، ہمیں سنایا، تو ہمارے چہروں پہ رونق پیدا ہو گئی. چہرے ایک ہوتا ہے نا کہ چہرے پر ایک تازگی پیدا ہو جائے. وہ حیران ہوا کہ تمہارے چہروں پہ رونق پیدا ہو رہی ہے موت کی خبر سن کے. اس نے اپنے آفیسر کو بتایا. وہ افسر آیا، ان سے ان کے چہروں کو دیکھا کہ چہرے پہلے سے زیادہ خوشنما معلوم ہو رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو موت کی خبر سن کے؟ کہنے لگے کہ الحمدللہ ہماری آزادی کے دن آ گئے. یہی تو ہماری تمنا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہماری جان جائے، ہمیں لٹکایا جائے. اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی؟ شہادت سے بڑی کوئی نعمت ہے مسلمان کے لیے؟ انگریز بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ اگر تم اس موت پر خوش ہو رہے ہو تو میں تمہیں خوش ہونے نہیں دوں گا. اس نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ایسے قیدی دیکھے تھے جو پھانسی کی خبر سن کے خوش ہو رہے ہیں. کیا کہوں، ان کا ایک شعر تھا، کیا کہوں آزادی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیا کہوں آزاد ہم ہوتے ہوتے رہ گئے. آزادی ہماری ہوتے ہوتے رہ گئی. اور انگریز نے ان کی موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. اس وقت عمر قید 14 سال قید با مشقت کا نام تھا. اب بھی یہی ہے. 14 سال کی قید ہو گئی، پھانسی کی سزا ختم. وہاں سے پھر آپ کو مالٹا کی جیل میں پہنچایا گیا. بتاتے ہیں میرا 8 سالہ بچہ وہاں جیل میں ملنے کے لیے آیا، اور میری اہلیہ. بچہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ابو آپ کے ہاتھ میں یہ بیڑیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ سب اللہ کے دین کے لیے ہے. اللہ نے زندگی دی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ انشاءاللہ حوض کوثر پہ تم پہ ملاقات ہوگی. یہ وہ علماء تھے جنہوں نے جیل بھرے ہیں، جنہوں نے خون بہایا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان شہ سواروں میں ہیں جو انگریز کے خلاف تحریکوں میں شریک تھے. اسیران مالٹا میں جیل قید و بند کی صعوبتیں اٹھا کر آئے. ان لوگوں نے بہت قربانیاں دیں، مگر افسوس کی بات ہے آج ہماری تاریخ میں ان کی قربانیوں کا کوئی حصہ بیان نہیں کیا جاتا. جب علماء کو اتنی کثرت سے شہید کیا گیا ہے اور علماء نے اندازہ لگا لیا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو مسلمان علماء کی قیادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے، ان کا دین کا محافظ کوئی بھی نہیں رہے گا. علماء نے اس وقت تحریک ختم کرنے کا ارادہ کیا، وقتی اور عارضی طور پر اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے. اس وقت ہندوستان میں کوئی دینی مدرسہ بنانے پر پابندی تھی انگریز کی طرف سے. یونیورسٹیاں بنیں گی، کالجز وجود میں آئیں گے، مگر مدرسہ نہیں بنے گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1867 میں خواب آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی
دیوبند کی ایک جگہ پہ انار کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ اے قاسم یہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھے تو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے، وہ گاؤں تھا دیوبند کا، ایک ایسا گاؤں تھا جہاں انگریز کی پہنچ نہیں تھی، کچی آبادی اور چھوٹے چھوٹے علاقوں تک حکومت کی پہنچ نہیں ہوتی. تو وہاں پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی. جب جا کے دیکھا تو وہاں باقاعدہ نشان پڑے ہوئے تھے، جو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے وہ باقاعدہ نشان نظر آئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایسا مدرسہ جس میں استاد بھی صرف ایک اور شاگرد بھی صرف ایک. وسائل نہیں ہیں. پہلے جو مدارس چلا کرتے تھے حکومتیں چلایا کرتی تھیں، وقف کی زمین سے، وقف کی آمدن سے چلا کرتا تھا. انگریز نے وقف کے سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. اب کیسے چلے گا؟ ایک استاذ اور ایک شاگرد. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اعلان کیا، فرمایا اس مدرسے کی پہلی اینٹ اس سے رکھواؤں گا، اس بزرگ سے جس بزرگ نے کبھی کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی کبیرہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا. اور پھر حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے مدرسے کی بنیاد رکھوائی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر کی پہلی بنیاد کسی نیک آدمی سے رکھوایا کرو، اس کی برکت ہوتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اور پڑھائی کا آغاز، ایک استاذ ایک شاگرد. اس شاگرد نے کھانا پینا کہاں سے تھا؟ کیونکہ اگر وہ بزنس کرتا، جاب کرتا تو پڑھتا کیسے؟ گاؤں کے ایک شخص نے ذمہ داری قبول کی کہ اس طالب علم کا سارا خرچہ پانی کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی، میرے ذمہ. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یہ ذمہ داریاں قبول کیا کریں. میرے ذمہ. ایک طالب علم آیا، دوسرا آیا پڑھنے کے لیے، گاؤں کا ایک اور شخص کھڑا ہوا کہ اس کی ذمہ داری، بولو بھائی، میرے ذمہ. ہوتے 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 دیوبند کا اتنا بڑا مدرسہ بنا کہ آج تاریخ میں علماء دیوبند کا نام اگر روشن ہے اسی انار کے درخت کے نیچے بننے والے اس مدرسے سے روشن. میرے پردادا الحمدللہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. آج میں جو اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، ان کی محنت ہے. اس دیوبند کے مدرسے سے اللہ نے اتنا کام لیا، ایک ایک شخصیت سے. کچھ کام تو علمی ہیں جو علماء جانتے ہیں، کچھ کام ایسے جو عوام کو نظر آ رہے ہیں. ان میں ایک حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی کہ ہندوستان میں مسلمان کلمے سے بھی ناشنا ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تم لوگ کیا ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں. کہا کلمہ سناؤ. مسلمانوں نے کہا ہمیں کلمہ نہیں آتا، لیکن باپ دادا مسلمان تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو اٹھ کے روتے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ کیسے ان مسلمانوں کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ کا کام لیا. آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں، گشت کر رہی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں روک سکتی. اپنے خرچے پہ بغیر کسی چندے کے ایک دفعہ رائے ونڈ میں حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے سامنے وزیر اعظم گیا. اس نے کروڑوں روپے کی پیشکش کی کہ میں رائے ونڈ کے لیے یہ کروڑوں روپے آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کروڑوں روپے نہ دیں، ہمیں صرف 3 دن لگا لیں ہمارے ساتھ، ہمیں یہ 3 دن چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. اس نے کہا دیکھو حاجی صاحب، اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو دوبارہ کوئی نہیں ملے گا. انہوں نے جواب دیا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ استغنا تھا، یہ توکل ہے اللہ پر. آج جو تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گشت کر رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ پر اعتماد اور توکل. دین زندہ ہے. انہی علماء نے علم کو زندہ کیا اور انہی علماء نے جہاد کو بھی زندہ کیا. پاکستان بنانے میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کا بہت بڑا نام ہے. مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ مولانا محمد علی جوہر کو محمد علی جوہر کس نے بنایا؟ مولانا
शौकत अली किसके बयानात सुन के मौलाना शौकत अली बने हैं? मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए और वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी तालीम पढ़ने वाले नौजवानों से खिताब किया और कई घंटे की तकरीर की और उसमें समझाया, देखो तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे हो, पैंट शर्ट पहन के किसी इलाके में किसी सरकारी इदारे में तुम क्लर्क बनोगे, जॉब करोगे, अपनी जगह ये दुरुस्त है, पेट अल्लाह ने साथ लगा दिया, लेकिन तुम पहले मुसलमान हो, बाद में तुम कुछ और हो। याद रखो, तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म दिया है। मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म के पास इल्म दीन है मगर साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है। अगर तुम इस साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म के साथ इल्म दीन भी हासिल कर लो तो मुसलमानों की ऐसी क़यादत कर सकते हो कि जो क़यादत मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म नहीं कर सकता। उसके पास इल्म दीन है मगर उस तालिब इल्म की सरपरस्ती में तुम्हें काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारा दीन का इल्म नाक़िस। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, शौकत अली ने और इन जैसे और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इल्म दीन के लिए फारिग किया और पाकिस्तान की तहरीक में इन हजरात का नाम सबसे ज्यादा उजागर है। इनको बनाने वाले कौन थे? बोलो भाई। वो भी उलमा थे।